مزار شریف پر نگران شورا کی حاضری، دعا و فاتحہ خوانی کی۔ مولانا محمد عمران اتاری نے مکتبۃ المدینہ کے برانچ کا وزٹ کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی بھی کی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 20 جنوری 2026 کو اعتکاف نگران کورس ہوا۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے کورس کروایا اور اعتکاف کے بارے میں رہنمائی کی۔ دارالفتاح اہل سنت کی نئی برانچ کا افتتاح، مفتیان کرام، اراکین شورا اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت۔ نارتھ ناظم آباد میں نئی برانچ کے افتتاح پر مفتی محمد قاسم اتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ ہر گھر میں ایک عالمہ اور ایک عالم، ایک بیٹا اور ایک بیٹی درس نظامی سے مشرف ہوں۔ یہ آپ نے مطلب اس کو بھائی اس کو فائنل کر لیں اپنے گھر میں مشاورت کر کے کہ بس یار ایک کو کرنا، یہ جو زیادہ ذہین ہو وہ ہم کو دینا، ورنہ وہ ٹھوٹ ہوتا ہے نا جو پڑھتا نہیں ہے، شرارتیں کرتا ہے اور آئے دن جھگڑے کرتا ہے تو بولے مولانا کے کھاتے میں ڈال دو، ایسا نہیں دینا۔ آپ نہیں سنبھال سکتے ہم کیا سنبھالیں گے اس کو؟ آپ ایسا دو، یعنی کہ رائے خدا میں اچھا مال دینا چاہیے نا۔ تو جو ذہین ہو پڑھنے میں تو وہ آئے گا، اچھا عالم دین بنے گا، اچھا مفتی بنے گا، دنیا سے آپ چلے جائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ بولیں گے ایک ہی ساروں کو بنا لیتے ہم بھی بن جاتے، لیکن پھر وقت نکل جائے گا۔ تو اس لیے مہربانی بیٹی جو ذہین ہو یہ کوشش کرنا، اگر نہیں ذہین دینا چاہتے تو جو دینا چاہے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگتے، ہم ان کو کھلائیں گے، ہم پلائیں گے، ہم ان کو رکھیں گے ضرورت کے مطابق، ہاسٹلس بھی ہے، کوئی پیسہ آپ سے نہیں مانگتے، اپنا بچہ دے دو، انشاءاللہ اس کو ہم علم دین پڑھائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو ہمت کریں، سارے مطلب ذہن بنا لیں، اور جو نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ بھی اچھی نیت کر سکتے ہیں، ان کو بھی ثواب ملے گا کہ میں بھی اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اللہ نے توفیق دی ملے مجھے تو میں ان کو عالم دین بناؤں گا۔ تو یہ نیت تو ایک دن کا بچہ تو خیر نیت کرنے کا وہ ہے نہیں مطلب حال، لیکن جو مطلب چھوٹے ہیں سمجھتے ہیں وہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ بڑا ہوں گا، میری اولاد ہوگی تو انشاءاللہ میں ان کو عالم دین بناؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو افریقی ملک موریشس سے خبر دیتے چلیں، جہاں پورٹ لوئس میں پیر جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے حاضری دی اور مکتبۃ المدینہ کی برانچ کا وزٹ بھی کیا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنے رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، افریقی ملک موریشس کے کیپٹل سٹی پورٹ لوئس میں موجود جمعہ مسجد سے متصل حضرت سیدنا پیر جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری، موریشس مشاورت کے نگران و ذمہ داران سمیت ساؤتھ افریقہ سے آئے مبلغین دعوت اسلامی اور ممبر آف جمعہ مسجد یوسف صالح محمد کے ہمراہ حاضری کی سعادت پائی۔ اس موقع پر صاحب مزار اور امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوا اور دعا بھی مانگی گئی۔ دوسری جانب پورٹ لوئس میں ہی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم مکتبۃ المدینہ کی برانچ میں نگران شورا کے رکن شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری ہوئی۔ اس موقع پر نگران موریشس مشاورت نے ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت مقامی زبان میں ٹرانسلیٹ ہونے والی کتب کے حوالے سے بریفنگ دی، جس پر نگران شورا نے ان کی رہنمائی بھی کی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 20 جنوری 2026 کو نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اعتکاف نگران کورس کروایا۔ حاجی محمد شاہد اتاری نے ذمہ داران کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے ماہ رمضان شریف میں اعتکاف کروانے کے حوالے سے تربیت کی اور اہداف بھی دیے۔
पंजाब पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में कायम फैज़ान मदीना में 20 जनवरी 2026 को एक दिन का एहतिकाफ निगरान कोर्स हुआ, जिसमें एहतिकाफ निगरान और जिम्मेदारान और दीगर आशिकान रसूल ने शिरकत की। रुकन शुरा और निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने कोर्स में हल्का निगरान, एहतिकाफ हल्का निगरान, एहतिकाफ इलाकाई निगरान और एहतिकाफ निगरान जदवल निगरान की जिम्मेदारियों समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू करते हुए शुरका की दीनी, तंजीमी और अखलाकी रहनुमाई की, जबकि इन्हें रमजान एहतिकाफ, इस्तिकबाल रमजान इज्तिमात, सहर और इफ्तार इज्तिमात के अहदाफ दिए। नीज एक माह और आखिरी अशरे के एहतिकाफ के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्लामी भाइयों को तैयार करने की तरगीब दिलाई। इस मौके पर निगरान पाकिस्तान मुशावरत ने इस्लामी भाइयों की जानिब से किए गए सवालों के जवाब भी दिए। इस हवाले से हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, एहतिकाफ निगरान कोर्स हुआ, जिसमें एहतिकाफ हल्का निगरान, एहतिकाफ इलाकाई निगरान और एहतिकाफ निगरान जदवल निगरान की जिम्मेदारियां क्या हैं और बहुत सारी बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरबियत हासिल की। और माह रमज़ान के लिए अमीर सुन्नत की सोच है कि सारी उम्मत जो है रोज़े रखे। उम्मत मुस्लिमा को रोज़े रखवाने के लिए, आशिकान रसूल को रोज़ों की तरगीब दिलाने के लिए 3 दिन का काफ़िला 6, 7, 8 फरवरी को रवाना होगा और खूब रोज़ों की तरगीबात का सिलसिला होगा। 13 फरवरी को एक दिन राह खुदा में इसकी तरकीब की जाएगी और पाकिस्तान की हर यूसी से हमारे काफ़िला ज़िम्मेदार यूसी निगरान जो हैं ये कोशिश करके काफ़िला सफ़र करवाएंगे बिलखुसूस देहातों की तरफ, और वहाँ जाकर रोज़ा रखो तहरीक चलाएंगे। और 15 फरवरी को इतवार के रोज़ बाद इशा इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हर यूसी में इस्तकबाल रमज़ान इज्तिमा होगा। आखिर में निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने खुसूसी दुआ भी करवाई। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब में रईस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दसिल्लुहुल आली ने सुन्नत भरा बयान फरमाया। मजीद अहवाल मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के शोबे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने 25 जनवरी 2026 को कराची के इलाके सखी हसन नॉर्थ नाजमाबाद में वाक़ जामा मस्जिद बहजाद लखनवी में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इफ्तिताही तकरीब में मुफ्तियान किराम, अरकान शूरा और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबों के जिम्मेदारान समेत आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक हुई। इफ्तिताही तकरीब से रईस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी ने गुफ्तगू करते हुए शुरका को बताया कि इस वक्त दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की 24 ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में कायम की जा चुकी हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की ख्वाहिश थी कि कराची में 12 दारुल इफ्ता अहले सुन्नत खोलेंगे। आज नवी ब्रांच का इफ्तिताह हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी का कहना था कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इल्म दीन भी मिलता है और अमल का जज्बा भी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी सआदत की बात है कि इस वक्त दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपके इस इलाके के अंदर खुल रहा है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि बकसरत शरई मसाइल पूछें, कोशिश करें। जब आप शरई मसाइल पूछना शुरू कर देते हैं तो आपका इल्म बढ़ना भी शुरू होता है, आपको अपने हलाल व हराम के मसाइल की पहचान भी होती है, अमल का जज्बा भी पैदा होता है और उसके साथ फिर एक पूरी ज़िंदगी जो इल्म दीन के मुताबिक होनी चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह होना शुरू हो जाए। इल्म होना ये इसकी लाजमी दलील नहीं है कि अमल भी होगा। अमल के लिए कुछ और जज्बा चाहिए होता है, अमल के लिए थोड़ी सी सोच चाहिए होती है, अमल के लिए थोड़ा सा एक जो है वो माइंड बंदे का ऐसा बना हो कि मुझे अमल करना है, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह की दावत इस्लामी इल्म भी देती है, अमल का जज्बा भी देती है। इफ्तिताही तकरीब के इख्तिताम पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की मुफ्तियान किराम मुफ्ती अली असगर अत्तारी, मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद अत्तारी, मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी, मुफ्ती मोहम्मद कफीर रजा अत्तारी, मुफ्ती मोहम्मद शफीक अत्तारी, मुफ्ती मोहम्मद माजिद रजा अत्तारी, मुफ्ती जमील अहमद अत्तारी, मुफ्ती मोहम्मद रजा अत्तारी, अरकान शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी, हाजी फुजैल रजा अत्तारी और दीगर जिम्मेदारान ने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की नई ब्रांच का दौरा किया। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
افتتاحی تقریب کے شرکا کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے اور یہ ہمارے علاقے میں ہوئی ہے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے یہ کہ قریب کے قریب ہے اور اپنا جو بھی معاملات ہیں چاہے وہ گھریلو ہوں کاروباری ہوں یا دینی کوئی بھی مسائل ہو تو وہ بے جھجک آگے پوچھیں کیونکہ ابھی مفتی صاحب نے جیسا بتایا کہ اس سے علم بڑھتا ہے. ہم لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے, ہمارے لیے بہت قریب ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ کوئی بھی مسائل ہو آپ صبح 10:30 سے 4:30 آئیں اور اپنے شرعی مسائل معلوم کریں آسانی کے ساتھ. عاشقان رسول اپنے مسائل کے حل کے لیے صبح 10:30 سے شام 4:30 بجے تک مفتیان کرام سے ملاقات کر کے عقائد و نظریات, نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, طلاق, نکاح, وراثت, کاروبار, معاملات, جائز و ناجائز, حلال و حرام وغیرہ کے بارے میں شرعی مسائل کا حل جان سکیں گے اور فتویٰ حاصل کر سکیں گے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں لاہور پنجاب کے علاقے نشتر ٹاؤن کے سینٹرل پارک میں 21 جنوری جبکہ پارک ویو سوسائٹی میں 23 جنوری کو افطار اجتماعات ہوئے جن میں رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے شعبان اور رمضان شریف کی برکتوں کے موضوع پر سنت بھرے بیانات کیے اور شرکاء کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ترغیب بھی دلائی. اس حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے اس رپورٹ میں. صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے نشتر ٹاؤن کے سینٹرل پارک میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت 21 جنوری 2026 کو افطار اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات, تاجران, مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے شعبان اور رمضان کی برکتوں و فضیلتوں کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا. دعوت اسلامی کے تحت رمضان شریف میں ہونے والے پورے ماہ اور آخری عشرے کے اعتکاف کے حوالے سے بتایا اور شرکاء کو بھی اعتکاف کرنے کا ذہن دیا. آخر میں رکن شورا نے دعا بھی کروائی. دوسری جانب لاہور کے ہی علاقے جنوبی ڈسٹرکٹ کے پارک ویو سوسائٹی میں بھی 23 جنوری کو افطار اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں تاجران, سماجی شخصیات, مختلف سطح کے ذمہ داران اور مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو رمضان شریف کی برکتیں سمیٹنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کرنے کا ذہن دیا. آخر میں رکن شورا نے دعا بھی کروائی. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر ماہ رجب شریف کے بعد ماہ شعبان میں بھی دعوت اسلامی کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں سحری و تہجد اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے جن میں اراکین شورا, مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات, طلباء کرام اور اساتذہ کرام کے علاوہ دیگر مقامی عاشقان رسول بھی نفل روزوں کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والے سحری و تہجد اجتماعات کے مناظر آپ کی اسکرین پر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین 29 جنوری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام یہ دین کا پیغام ساری دنیا